ایک افلاطون نے کہا کہ خواتین کو جاب دلاؤ, شوہر اگر مر گیا تو بیچاری روڈ پہ آ جاتی ہیں, پہلے سے ان کو کوئی ایسا ہنر سکھاؤ. یعنی ہنر سکھانے کے تو ہم بھی قائل ہیں, آپ ان کو سکھائیں جو بھی سکھا سکتے ہیں گھر بیٹھے ہنر. ہم گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کے قائل بولو نہیں ہے, خاندانی نظام تباہ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں اگر شوہر مر گیا تو بیچاری کا کیا ہوگا, کہیں اور شادی کرے گی وہ. اس لیے 2-3 شادیوں کو پروموٹ کرو تاکہ فوراً رشتہ ہو اس کا کہیں, یہ نیچرل ہے. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی 2 شادیاں کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو 2 عورتوں کو بیوہ کرے گا, اس سے بہتر وہ نہیں ہے جو ایک کرے تاکہ ایک نقصان ہو تو ایک کا ہو. میں نے کہا ایک کو اگر ہم پروموٹ کریں گے نا ایک شادی کو اس بیس پہ, تو مرتے تو ایک والے بھی ہیں, ایک کا کیا ہوگا؟ شادی ہو جاتی ہے اس ایک کی آرام سے, بولو نا, برباد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں طلاق اور بیوہ عورت. میں نے کہا ہم صحابہ کی طرف جاتے ہیں, وہاں تو ایک ایک وقت میں 4 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. جعفر طیار شہید ہوئے جوانی میں, 4 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, کوئی دوبارہ شادی کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. پہلے جعفر طیار کفالت کر رہے تھے, جب وہ بیوہ ہوئی ہیں تو ان کی عدت کے بعد 20 رشتے آئے ہیں ان کے لیے, 20 رشتے. کیونکہ سوسائٹی میں ہر مرد نے 2-3 جب رکھی ہوئی ہوتی ہے تو عورت مارکیٹ سے شارٹ, شادی کے لیے عورت نہیں ملتی اتنے آرام سے. انسان انتظار کرتے کہ بیوہ ہو تو میں پیغام بھیجوں. یہ نیچرل ہے اسلام کا بتایا ہوا. اور جو ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ ہمیں کہہ رہے ہیں عورتیں جاب کریں تاکہ میاں مر جائے تو کمائیں, اس سے اندر کا نظام تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب عورت جاب کرے گی گھر میں عورت کی کمائی آئے گی, مرد کو عورت کے منہ کی کمائی کی عادت پڑے گی, مرد اپاہج ہوگا. فلپائن میں یہی ہوا ہے, عورتوں کو انہوں نے گھروں سے نکالا, کماؤ, مردوں پہ بوجھ نہ بنو, مردوں کی دسترس سے آزاد نکلو, آزاد ہو. کیونکہ جب مرد کمائے گا عورت کھائے گی تو عورت باؤنڈ ہوگی کس کی اطاعت پہ. ابھی میں اسپیڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, جب تھوڑا سا مکمل کر لوں میں اس کو. آج کل فیمنسٹ عورتیں اور ہمارے سیکولر لبرل لوگ جو خواتین کے حقوق کے بڑے علمبردار سمجھے جاتے ہیں, وہ خواتین کو سکھا رہے ہیں کہ کیوں مرد کی آمدن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو. مرد کا کھاؤ گی تو سنو گی کس کی, پھر مرد کی سنو گی. جس کا کھاتا ہے اسی کی بولی بولتا ہے نا. تو آج کل ہمارے جو لبرل لوگ ہیں کہہ رہے ہیں عورت کو مرد کا مت کھاؤ, خود پڑھو, خود جاب کرو, تاکہ میاں جب بولے نا چائے بناؤ بولو اپنا کھاتی ہوں اپنا کماتی ہوں, تیرے باپ کی نوکر نہیں ہوں کہ تیرے لیے چائے بناؤں. یہ وہی آزادی ہے جو گورے نے دلائی, جس کا نتیجہ کتے. نتیجہ کیا نکلا ابھی میں اس کتوں تک پہنچاتا ہوں آپ کو کہ کیسے کتے تک پہنچو گے. سوال پیدا ہوتا ہے عورت کا جاب سے کتے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ عورت جب جاب کرے گی تو اس کا کتے سے کوئی تعلق ہے؟ تو کتوں کی جاب تھوڑی کر رہی ہے, وہ کتے تھوڑی بیچ رہی ہے. میں آپ کو لاتا ہوں کتوں تک, کیسے کتوں تک آپ کا انجام ہوگا. وہ انجام یہ ہوگا کہ جب وہ جاب کرے گی, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, کچھ مجبوری میں کر رہی ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, ان کے گھر بھی اچھے چل رہے ہیں, میاں بیوی محبت بھی ہے, لیکن یہ کوئی لا اور اصول اور ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا اس کو. تو جب وہ جاب کرے گی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی, مرد کی محتاج بولو نہیں رہے گی, وہ اپنا کما رہی ہے, میاں اپنا کما رہا ہے, تو میاں بیوی کا ریلیشن سوائے سیکس کے کچھ بھی نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ اور پھر مردوں کو عادت پڑے گی کہ یار جب فری, کیونکہ ضرورت عورت کو بھی آدمی کی ہے ایز اے فیمیل, فیمیل ہونے کے ناطے اس کو بھی میل چاہیے. تو وہ والا میل اس کو نہیں ملے گا جو اس کی زندگی بھر کی ذمہ داریاں اٹھائے, اس کی اولاد کے اسکول کی فیسیں, خرچے, گیس بجلی کا بل, یہ ذمہ دار مرد اس کو نہیں ملے گا. ہر عورت جاب کر رہی ہے تو مرد کہے گا مجھے وہ چاہیے جو گھر چلانے میں میرا ساتھ دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب وہ ساتھ دے گی گھر چلانے میں, اطاعت نہیں کرے گی وہ. آپ جب دیکھیں گے نا ہمارا دوست وسیم بھائی, وہ گیس کا بل بھی دے رہا ہے, بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, گدھا بنا ہوا ہے, اور میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بیوی چائے بھی اپنے پیسوں سے خود بناتی ہے, میرے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں. تو پھر آپ وسیم کو تانے دو گے, ابے تو اتنا کچھ کر کے جس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ تیری بیوی تیری اطاعت کر لیتی ہے, تو کیا ہو گیا اس میں کون سا؟ کیونکہ خرچہ اٹھانا زیادہ مشکل کام ہے.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ عورت کا شوہر کی اطاعت کرنے سے مرد کو اتنے بینیفٹس نہیں حاصل ہو جاتے جتنا وہ اس پہ خرچہ کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنا ملازم رکھتے ہو, کیا اتنا خرچہ کرتے ہو جتنا کام لیتے ہو؟ صرف ایک مخصوص سیلری دیتے ہو, ساری زندگی کی اس کی رسپانسبلٹی آپ کی نہیں ہوتی ہے. یہاں تو آپ کی رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ خرچہ سے تعلق نہیں ہے. جب رخصت ہو کے لڑکی آپ کے گھر آئے گی تو بھائی اب جینا مرنا آپ پر ہے, اس کے بھی اولاد پر بھی, اس کے آگے اولادوں کی شادیاں, پھر دامادوں کے ٹینشن ہے, وہ ساری آپ نے اٹھانی ہے. اور اس کو صرف اتنا پابند کیا جا رہا ہے کہ جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرو, لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے آزادی چاہیے. تو ٹھیک ہے, آزادی مل جائے گی عورت کو, لیکن میاں بیوی کا ریلیشن بولو ایسی کی تیسی. مرد ایز اے انسٹرومنٹ عورت کو استعمال کرے گا. سمجھتے ہو انسٹرومنٹ؟ سمجھتے ہو ایز اے ایک خواہش پوری کرنے کا آلہ, جو اس کی ایک ڈیزائرز پوری کرے بس. اور جب وہ دیکھے گا میری گھر میں چلتی نہیں ہے, تو وہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ بیوی میں اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. نہ یہ میری مرضی سے مجھے اولاد دیتی ہے, اس کی جب مرضی ہوگی تو بچہ پیدا کرے گی, نہیں ہوگی تو نہیں کرے گی. نہ یہ میری اطاعت کرتی ہے, تو ٹھیک ہے بھائی, جو کالج میں میری گرل فرینڈ تھی, جسمانی ضرورت اس سے بھی پوری ہو جاتی تھی, بیوی سے بھی پوری ہو جاتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, گورے بھی رہتے ہیں میاں بیوی ایک گھر میں, ایسے رہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے یا میاں بیوی ہے, ان کا کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کاغذ میں لکھا ہوتا ہے وائف ہے اور گرل فرینڈ کا کوئی کاغذ نہیں ہوتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ پھر میاں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انجینئر علی مرزا نے عورتوں کو بھی خلا کا حق دے دیا ہے, حالانکہ کسی مذہب میں نہیں ہے, شیعہ میں بھی نہیں ہے, اور لبرل طبقہ بھی دیتا ہے. تو کسی بھی وقت مارکیٹ سے چھاٹ بھی ہو سکتی. اسے وسیم زیادہ اچھا لگا, یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی. اسے غفار پسند آ گیا, یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی. اور آج میں نے اس پہ اوپر خرچ کیا, کیا بھروسہ کل یہ میرے ساتھ رہے یا نہ رہے, بڑھاپے میں میرا سہارا بنے نہ بنے. ابھی تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا بھائی, آئی اپنی مرضی سے ہے, جائے گی کس کی مرضی سے؟ بولو. ہماری